بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے ناول کی قسط نمبر 15 کی طرف۔ وہ آج پھر گاؤں میں انفارمیشن اکٹھے کرنے کے لیے آیا تھا۔ گھر میں اریبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے سوچا تھا وہ کچھ دیر تک چھان بین کرے گا، پھر واپس گھر چلا جائے گا تاکہ اریبہ کی دیکھ بھال کر سکے۔ مگر اس بار گاڑی والے کی بات کو دھیان میں رکھا تھا کہ کسی گاڑی والے کو روک کر اس تصویر کے بارے میں نہیں پوچھنا، کیونکہ اسے ڈر تھا اگر بلوچ خاندان کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنی ماں کو لے کر چھان بین کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے بلوچ خاندان اس کے ساتھ کچھ بھی کر دے۔ ابھی تو اس نے اپنے قدم سچ کی تلاش کے لیے بڑھائے ہی تھے۔ شروع ہی میں وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا جس کو لے کر سب لوگ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھیں۔ چلتا پھرتا وہ ایک چرواہے کے پاس جا پہنچا جس کی بہت ساری بکریاں تھیں۔ ہاتھ میں لاٹھی پکڑے وہ بکریوں کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ تمام بکریاں قریبی جھاڑیوں میں منہ مار رہی تھیں۔ شان کو اس سے کوئی خاص امید تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کی تصویر لا کر اسے دکھائی۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ اس تصویر کو پہلے اس نے دیکھ کر منہ پھیر لیا، پھر پکڑنے کے بعد غور سے کچھ دیر اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ میں اس کو جانتا ہوں۔ اس کے ایک ہاں پر شان کی آنکھیں چمک گئیں۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اسے ہاں بولا تھا۔ کیا واقعی اسے جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہاں؟ آپ کہاں ملے ہیں ان سے؟ کیا یہ بلوچوں کے ڈیرے پر آئی تھی، یہاں جو پاس میں ہی موجود ہے؟ مجھے سب کچھ بتائیں، جو بھی آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بوڑھے آدمی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان کا بیٹا ہوں، بس وہ مجھے مل نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسا۔ مجھے نہیں لگتا دوبارہ ملے گی۔ کیسی باتیں بول رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں ماجرا کیا ہے؟ وہ اس انسان کو نہیں بتا پایا کہ اس کی ماں مر چکی ہے مگر پھر بھی وہ یہاں چھان بین کرنے آیا ہے۔ 3.5 سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں ڈیرے پر مدد کے لیے گیا تھا۔ میری بیوی کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اتنی جلدی پیسے مجھ جیسے بیوپاری کے پاس تو نہیں تھے۔ بکری بیچنے گیا تو کوئی ریٹ نہیں لگا رہا تھا، سب کوڑیوں کے مول خرید رہے تھے۔ میری پیار سے پالی گئی بکریاں تھیں، انہیں میں کوڑیوں کے مول کیسے جانے دیتا، لیکن پھر بھی میں نے وہ 2 بکریاں بیچ دیں اور اپنی بیوی کا علاج شروع کروا کر بلوچوں کے ڈیرے پر چلا گیا۔ سوچا تھا وہ مدد کریں گے، تب یہ عورت بھی آئی تھی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ہی ڈیرے کے باہر کھڑے رہے، پھر بلوچوں کی ایک گاڑی آئی اور اس عورت کو اندر لے گئی۔ میں باہر ہی کھڑا رہا، مجھے لگا مجھے بھی کوئی بلانے آئے گا۔ میں نے کئی بار پیغام اندر بھجوایا مگر کسی نے مجھے نہیں بلایا اور میں شام تک وہیں کھڑا رہا۔ میں حیران تھا کہ یہ عورت واپس نہیں آئی۔ پھر آپ کتنے گھنٹوں بعد واپس آئے؟ وہاں میں تقریباً 8 گھنٹے کھڑا رہا۔ مجھے لگا بڑے لوگ ہیں، مصروف ہوں گے، انہیں ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو دینے کے لیے وقت اور فرصت نہیں ہوگی، اسی لیے انتظار کرتا رہا، کیونکہ بات میری بیوی کی تھی، مگر وہ تو زیادہ ہی مصروف تھے۔ آخرکار میں واپس اپنی بیوی کے پاس ہی آ گیا۔ گھر کی جو آخری جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری بیچ کر اپنی بیوی پر لگا دی۔ اس عورت کو اندر کب لے کر گئے تھے؟ اس عورت کو صبح کے وقت اندر لے گئے تھے، 9 سے 10 کا ٹائم تھا۔ اچھا، اور واپس تو نہیں آئی؟ میں وہاں شام تک کھڑا رہا مگر یہ واپس نہیں آئی تھی۔ یہ بات شان کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اس کی ماں کی موت کی خبر 3 سے 3.5 گھنٹوں میں آ گئی تھی اور اس آدمی کے مطابق وہ بلوچوں کے ڈیرے پر گئی تھی مگر باہر نہیں آئی، جبکہ اس کے نانا جی نے سے کہا تھا کہ وہ کہیں نہیں گئی۔ اس کا مطلب نانا جی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے جا کر ان سے بات کرنی ہوگی، مگر میں اس وقت اریبہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لیکن میں کل ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ کچھ سوچ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ دماغ میں گتھی سلجھنے کے بجائے الجھ گئی تھی۔ آخر سچ کیا تھا؟ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد وہ بیڈ پر نیند دراز ہو گئی۔ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، اس کے بعد تو زندگی نہ جانے کہاں لے جائے گی۔ جیسے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی، اسی وقت زنیرہ اس کے کمرے میں آئی۔ آپ یہاں پر؟ اسے امید نہیں تھی کہ زنیرہ کبھی اس کے پاس بھی آئے گی، اسے تو کبھی زیادہ بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بھلا بلوچ خاندان کے خاندانی جھگڑوں میں وہ کب پڑتی تھی؟ کیسی ہو بیٹا؟ زنیرہ کی محبت سے پوچھنے پر اس کا دل بھر آیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس ضروری سامان پیک کیا تھا، صبح جانا ہے نا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سامان پیک مگر کیوں؟ اور جانا کیوں ہے؟ زنیرہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے تو یہاں رک بھی نہیں سکتے۔ کس نے کہا تھا تمہارا یہاں کوئی کام نہیں؟ نہیں، مطلب جو رشتہ جڑا ہوا تھا، جس رشتے کی وجہ سے میں سویلی کے اندر تھی، وہ ختم ہو گیا تو یہاں رہنے کا جواز نہیں بنتا۔ وہ رشتہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں۔ اس سے حیرت ہوئی۔ زنیرہ سے تو اس کا دوستی محبت کا یا دعا سلام کا بھی رشتہ نہیں تھا، پھر وہ کس رشتے کی بات کر رہی تھی؟ ہاں، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ اگر خدا مجھے بیٹی دیتا تو بالکل تمہاری عمر کی اور تمہاری جتنی ہی معصوم بھی ہوتی۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، مگر حقیقت بہت بھیانک ہے۔ میں کسی حقیقت کو نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ مگر میں یہاں نہیں رک سکتی،
وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ تو بتاؤ پھر کہاں جاؤ گی؟ مجھے سب پتہ ہے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور تمہارے ماموں نے تمہیں بلوچ خاندان کو بیچا تھا۔ ویسے کتنے پیسوں میں بیچا تھا؟ وہ یہ سوال کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی کر دیا۔ ایک پل کے لیے نازلی کا دل بھر آیا۔ مجھے نہیں پتا کتنے پیسوں میں بیچا تھا، بس اتنا پتا ہے کہ کافی موٹی رقم میں ملی، جسے پا کر وہ اپنی بھانجی کو بھول گئے۔ پیسہ بہت طاقتور چیز ہے نا، اسے پا کر انسان اپنے پرائے کو بھول جاتا ہے۔ نازلی کے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا۔ سنیرا کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ پیسہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے بیٹا۔ جو لوگ پیسے کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، یقین جانو انسانیت کی سطح سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوا تمہاری مبشر جیسے دوغلے انسان سے جان چھوٹ گئی۔ میں نہیں جانتی تمہارا اور اس کا تعلق کیسا تھا، مگر آج اس نے جو گری ہوئی حرکت کی پورے خاندان کے سامنے کی ہے، تو ایسا کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر گیا؟ میں جانتی ہوں تم اس وقت عدت میں ہو، لیکن خود کو کبھی بھی بے سہارا سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تم اب بلوچ حویلی میں رہو گی، اور یاد رکھنا مشکلوں سے ڈر کر جو بھاگے وہ بزدل ہوتا ہے، اور تم بہت مضبوط ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے آج تک ہمت نہیں ہاری، تو تم کیوں ہار رہی ہو؟ میں ہمت نہیں ہار رہی، بس میرے اندر لڑنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا، تو حوصلہ پیدا کرو۔ دیکھو میں اس عمر میں بھی لڑ رہی ہوں، مجھ سے زیادہ کمزور حوصلے نہیں ہو سکتے تمہارے۔ آپ کے پاس سہارا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، وہ ہر مشکل میں آپ کے برابر کھڑا رہتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ مگر میرے پاس، میں تو اپنی عزت ہی سنبھال کر ایک طرف پڑی رہوں، یہی بہتر ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بنا کسی سہارے کی بھی عورت مضبوط ہے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے تمہارے پاس عدنان ہے۔ عدنان کی بات پر اس نے چونک کر زنیرہ کی طرف دیکھا۔ اس انسان نے زنیرہ کو بھی بتا دیا تھا۔ آپ اس کی وجہ سے میرے پاس آئی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا کیسے ہوا؟ آپ کا بیٹا تو التمش ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ وہ جس طرح بول رہی تھی، اگر احمد شاہ سن لیتا تو اش اش کر اٹھتا، بلکہ شاید دیوانہ ہو کر اب تک بلوچ حویلی کے کئی چکر کاٹ چکا ہوتا، مگر شکر تو وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر کبھی کوئی سچی محبت کرنے والا ہاتھ آگے بڑھائے تو اسے تھام لینا چاہیے۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ زنیرہ کے سمجھانے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شادی کر کے دیکھ چکی ہوں، مجھے وفا نہیں ملی۔ وفادار ہوتا تو وفا ملتی، بے وفاؤں سے کیسی وفا کی امید؟ اب وہ تمہاری زندگی سے جا چکا ہے، تو اس لیے اس سے جڑی بری یادوں کو بھی دل و دماغ سے آؤٹ کر دو۔ چلو شاباش، آرام سے لیٹ جاؤ۔ جتنا سامان پیک کیا ہے سارا واپس رکھ دینا۔ مگر آپ حویلی والوں کو کیا جواب دیں گی؟ حویلی والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں، میں اس گھر کی سربراہ ہوں، اور سربراہ کی بات تو مانی جاتی ہے نا؟ اس کی بات پر وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ زنیرہ اسے سمجھا کر کمرے سے باہر آ گئی، تو عدنان نے تشکر بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ اس میں شکریہ جیسی کوئی بات نہیں، بس تو محبت کرنے والوں کو ملوا رہی ہوں۔ کیا آپ کو محبت سمجھ آنے لگی ہے؟ عدنان نے بغور ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ محبت انہی کو سمجھ آتی ہے جو خود محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ اپنے باپ کی طرح مجھے پاگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارا کام کر دیا ہے تو زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اور جب تک وہ عدت میں ہے اس سے دور رہنا۔ خبردار، جو اپنے باپ کی طرح آتے جاتے ٹھڑک پن جھاڑا۔ احمد شاہ کی طرح اس نے عدنان کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا تو وہ ہنس دیا۔ میرے باپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ من ہی من وہ مسکراتا بند کمرے کو دیکھنے لگا۔ روح میں سکون اتر آیا تھا کہ وہ اب یہاں سے نہیں جائے گی، کم از کم جب تک وہ اسے پوری طرح اپنا نہ بنا لے، تب تک وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ اور جب ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات استوار ہو جائیں گے، پھر کوئی فکر نہیں، کیونکہ پھر نازلی کا مقام اس کا دل اور اس کا نازک وجود عدنان کی مضبوط باہوں کی پناہ میں ہوگا۔ زنیرہ کے جانے کے بعد وہ سکون سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ خود بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جب مبشر کو پتہ چلے گا جس وارث کے لیے اس نے نازلی کو چھوڑا، جس وارث کے لیے اس کے اندر دنیا جہان کا غرور آ گیا ہے، ایسا کوئی وارث ہے ہی نہیں، شبانہ ماں بننے والی ہی نہیں، یہ سب ایک ناٹک تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس وارث کے پیچھے وہ کتنے لوگوں کو تباہ کرتا ہے، آخر وہ بھی تو دیکھے، جب آنکھوں سے خواب ٹوٹتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی جس دن مبشر کو پتہ چلے گا وہ باپ نہیں بننے والا، اس دن اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا مبشر، مجھے تم سے بدلہ لینے کا ایک موقع ملا تو میں وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، اور یہی میرا بدلہ ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں ایسے خواب دکھائے ہیں کہ تم خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان سمجھو۔
اب میں وہ وقت بھی دیکھنا چاہوں گی جب تمہاری آنکھوں میں ان خوابوں کی کرچیاں چبھیں گی، مان ٹوٹے گا، بھروسہ ٹوٹے گا، اپنا آپ بے وقوف لگے گا، تب میری روح کو سکون آئے گا۔ التمش کے آفس سے آنے کے بعد اس نے اپنا بیگ زمین پر دے مارا، ہائی ہیل نکال کر فرش پر ادھر ادھر پھینک دی اور بالوں سے پونی نکال کر فرش پر پھینکی، کلائی میں پہنا بریسلٹ کھینچ کر اتارا اور کانوں سے جھمکے اتار کر خود سے دور اچھال دیے۔ تابا نے اسے ایسی حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شدید غصے میں اس نے اپنے ہی بال نوچ لیے، سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اٹھا کر اس نے فرش پر دے مارا، ٹوٹتے ہی جس کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں پورے فرش پر پھیل گئیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا التمش سے ملنے گئی تھی اور اتنے غصے میں واپس آئی ہو؟ خیر تو ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں کیونکہ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اسے پتہ چل چکا ہے اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تابا نے بالکل امید نہیں کی تھی وہ کبھی فضا کے منہ سے ایسی کوئی لفظ بھی سنے گی۔ بالکل سچ بول رہی ہوں، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، کھیل ختم ہو گیا، اسے سب پتہ چل گیا ہے۔ جب اسے اتنا سب پتہ ہے تو مجھے یقین ہے اسے ہمارے پلان کے بارے میں بھی پتہ ہوگا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ مجھے کسی پلاننگ کا حصہ بناتی، نہ اس سے فزیکل ہونے کا کہتی، نہ ہی وہ میرے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتا، نہ ہی میں اس سے الٹے سیدھے جھوٹ بولتی، اور نہ ہی آج میں اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ مجھے تم ڈیٹیل میں بتاؤ گے کہ آخر ہوا کیا ہے، یا پھر یوں ہی پہلیاں بجواتی رہو گی؟ اس کی ساری باتیں تابا کے سر سے گزر رہی تھی۔ شدید سے اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ اس نے مجھ سے ایسے ایسے سوال کیے جس کو میں نے کبھی ساری زندگی توقع نہیں کی تھی۔ جانتی ہیں اس نے کیا پوچھا؟ اس نے میرے دادا کا نام پوچھا، جو کہ میں اسے نہیں بتا پائی۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میرے دادا کوئی اور نہیں بلکہ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی۔ تابا کا بھی کچھ پل کے لیے منہ کھل گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ اس حد تک کیسے جان گیا؟ میں نہیں جانتی، وہ ایک وکیل ہے۔ اس نے میرے بارے میں اتنی انفارمیشن کیسے اور کیوں نکلوائی؟ مجھے تو لگتا تھا وہ میرے پیار میں پاگل ہے، لیکن نہیں، وہ بلوچ خاندان کا ایک شاطر مرد ہے جس نے دھوکہ کھانا کبھی سیکھا ہی نہیں۔ میں نے کیسے سوچ لیا وہ میرے جال میں پھنس جائے گا؟ وہ دوبارہ اپنے بال نوچ کر چیخنے لگی تو تابا نے اسے پانی کا گلاس لا کر پلایا۔ ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ پانی پینے کے بعد اس نے التمش کے آفس میں جو کچھ بھی ہوا تھا سارا ڈیٹیل کے ساتھ اپنی دادی کی گوش گزار کر دیا، جسے سننے کے بعد واقعی اس کے حلق تک خشک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہم یہ گیم ہار چکے ہیں، اسے سب پتہ چل چکا ہے۔ ہاں اسے سب پتہ چل چکا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، مگر میں التمش کو نہیں کھو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ چیخنے لگی۔ ایک تو تم چیخنا بند کرو گی؟ دماغ سے سوچنے دو، آپ کا دماغ ناکارہ ہے۔ اپنا دماغ چلا چلا کر آپ نے میرے رشتے کو یہاں تک پہنچا دیا۔ بس کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ تمہاری کوئی محبت نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اور پیسے کے پیچھے ہی تم بھی پاگل ہو۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں اسے واقعی محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھے نہیں ملا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ تم خاموش رہو، مجھے تمہارے باپ سے بات کرنے دو، اب وہی اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ جس سے بات کرنی ہے کرو، لیکن التمش میرا ہے اور مجھے ہی ملنا چاہیے۔ میں اسے کسی اور لڑکی کے قریب نہیں دے سکتی، وہ صرف میرا ہے۔ وہ غصے میں جنونی ہو رہی تھی۔ تابا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، احمد شاہ اس کے راستے میں حل ہو گیا۔ وہ یکدم اگر پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً اس کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ آپ یہاں، جہاں آپ وہاں ہم، کم از کم اطلاع دے کر آیا کریں۔ چوروں کی طرح دبے پاؤں آ جاتے ہیں، نہ جانے کہاں سے، بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی ہیں۔ اس کے اس طرح یکدم سامنے آنے پر اسے صحیح تپ چڑھی تھی۔ ارے مجھے تو لگا آپ اداس ہوں گی اور مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ صبح سے میں آپ کو نظر نہیں آیا نا۔ ابھی پوری محفل میں مجھے یقین ہے آپ کی نگاہیں مجھے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ غلط فہمی ہے آپ کو۔ سکون تھا مجھے، آپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ، ہماری ذات کی اتنی ناقدری، اس کا بدلہ میں شادی کے بعد ضرور لوں گا۔ ولی کے خواب میں چھیچڑے۔ وہ آنکھیں گھما کر وہاں سے جانے لگی تو وہ دوبارہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ اچھا سنیں، میری بات سنیں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ ضروری بات؟ پر وہ سانس کھینچ کر واپس اس کی طرف مڑی۔ بات ضروری ہی ہے نا؟ زنیرہ نے تصدیق چاہی، کیونکہ احمد شاہ پر اس سے بالکل یقین نہیں تھا۔ بہت ضروری، اتنی ضروری کہ اگر ہم نے ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کی تو آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گی۔ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے بہت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیسی پریشانی؟ بہت گہری پریشانی ہے،
آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، سمجھائیں۔ مگر ایک بات بولوں، میں خوابوں پر یقین نہیں کرتی، اور آپ کیوں خوابوں پر یقین کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے انسان ہونے کے باوجود آپ اس طریقے سے۔ زنیرہ کو افسوس ہوا، وہ ہمارے فیوچر کے لیے خواب تھا، اور میں اپنے فیوچر کو لے کر کوئی بھی خواب ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ خواب مجھے کہیں سے بھی جھوٹا لگتا تو یقیناً میں اسے درگزر کر دیتا، لیکن یہ 100% حقیقت پر مبنی تھا۔ بتائیں۔ وہ بیزار ہوئی، یقیناً وہ کوئی خرافاتی بات بولنے والا تھا، اور زنیرہ کا دماغ گھومنے میں 1 منٹ نہیں لگنا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے 10 چھوٹے چھوٹے بچے، بہت معصوم، بہت ہی زیادہ معصوم، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ زنیرہ نے تجسس کے مارے اس کی طرف دیکھا۔ کس چیز کے انتظار میں؟ دنیا میں آنے کے انتظار میں۔ مگر کیوں؟ کیسے؟ اسے ذرا سمجھ نہیں آیا، آخر وہ کیا بولنا چاہتا ہے۔ اصل میں بچوں کی ماں بہت ظالم ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ بچے اس دنیا میں آئیں، اسی لیے وہ ان کے باپ کو ہمیشہ خود سے دور کر دیتی ہے، اور بالکل پاس نہیں آنے دیتی۔ ایسی ظالم ماں کی شکایتیں لے کر وہ میرے پاس آئے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے میں کچھ کروں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہ ممکن کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کی ماں نہیں مان رہی۔ کچھ دیر وہ ناسمجھی میں اس خواب کو سنتی رہی، لیکن پھر اچانک تھوڑا تھوڑا یہ خواب خود سے ریلیٹ محسوس ہوا تو اس کے ماتھے پر ہزاروں بال پڑ گئے۔ مجھے شک تھا، نہیں بلکہ مجھے یقین ہونا چاہیے تھا۔ آپ کوئی بھی فضول بات ہی بولیں گے، آپ کے منہ سے کوئی کام کی بات تو نکل نہیں سکتی۔ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہوتی جا رہی۔ جا کر اپنی بیٹی کی زندگی میں جھانکیں، وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، عمر کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ اسے سخت سنا کر جانے لگی۔ میرا بیٹا جو اپنی زندگی میں کر رہا ہے میں اسے کرنے دے رہا ہوں۔ وہ اگر ناظری سے محبت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، آپ کا بیٹا بھی ایک شادی شدہ عورت سے محبت کرتا ہے، اور آپ کے بھی ارادے اچھے نہیں ہیں۔ دونوں باپ بیٹا ایک ہی تھالی کے ٹماٹر بینگن بنے ہوئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ سامنے والے کے ہاں ہے یا نہیں، بس اپنی چلانی ہے۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ جب ہمارا دل صاف ہے تو چاہے سامنے والے کی رضامندی ہے یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والا آگ میں کودنے جا رہا ہے، وہ اپنا برا کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی زور زبردستی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے جا کے اس کا ہی بھلا ہے، اور آپ کو کس نے حق دیا دوسروں کا بھلا برا سوچیں؟ محبت نے۔ اپنی محبت اپنے پاس رکھیں۔ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں اپنی ساری محبت آپ میں انڈیل دینا چاہتا ہوں۔ جلدی سے شادی کے لیے مان جائیں زنیرہ۔ بالکل صبر نہیں کر پا رہا، پلیز چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے مجھ سے شادی کر لیں، تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس حویلی سے دور ہمارا اپنا جہان ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس نے زنیرہ کے ہاتھ کو تھاما۔ تو شادی کر لیں۔ زنیرہ نے آسان حل بتایا تو احمد شاہ کے آس پاس مانو دیسی گھی کے چراغ جل گئے ہوں۔ سچی؟ کب؟ میں ابھی مولوی لے کر آؤں؟ اوہ اللہ، میں نے تو شادی کے جوڑے کا بھی انتظام نہیں کیا، اور سہاگ رات، اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ بیڈ بھی کمزور سا ہے۔ اگر ہماری جگل بندی سے ٹوٹ گیا تو اف، زنیرہ میں کتنا خوش ہوں۔ زنیرہ نے بھویں سکیڑ کر اس کے سارے پلان سنے۔ میں نے کب کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ آپ سے صبر نہیں ہو رہا تو کسی سے بھی شادی کریں، مجھے دوبارہ پریشان نہیں کرنا۔ اور بھی بہت کام ہے مجھے۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ احمد شاہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ زنیرہ، جس دن ہماری شادی ہو گئی اس رات آپ کو بالکل رہائی نہیں ملے گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی پوری رات تو میں کتنا ٹف ٹائم دوں گا، اور ہمارے بچے، وہ تو تمہیں پیدا کرنے ہی ہوں گے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، مگر التمش ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ساوری کو اس کا انتظار تھا۔ وہ نازلی کے پاس بھی گئی تھی، مگر اسے سوتا دیکھ کر چپ چاپ آ گئی۔ میں نے بولا بھی تھا باہر نہ جائے، لیکن نہیں، وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ لگے ہوں گے، اور جہاں مجھے بھول گئے۔ وہ اداس سے پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اسے التمش کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی آغوش میں سونے کی اتنی بری عادت ہو چکی تھی کہ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی کیوں اپنی عادت بگاڑ لی۔ وہ منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پیاس لگی تو وہ پانی کے جگ کے پاس آ گئی، مگر جیسے ہی جگ سے پانی نکالنے لگی اسے کھلا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو کبھی بھی جگ کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی، ہمیشہ ڈھک کر رکھتی تھی۔ اسے کھلا کس نے چھوڑ دیا؟ وہ کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، مگر اپنی سوچ جھٹک کر جیسے ہی وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی تو جگ میں ایک مکھی مری پڑی تھی، جسے دیکھ کر ساوری کا دل بہت خراب ہوا۔ اب اس میں مکھی مر گئی۔
پانی کا جگ اٹھا کر اس نے کھڑکی سے نیچے سارا پانی پھینک دیا۔ کیا کر رہی ہے میری چھوٹی سی بیوی؟ التمش نے پیچھے سے اسے کھڑکی کے اندر جھکے دیکھا۔ مڑ کر ساوری نے جگ اس کے منہ میں لہرایا۔ پانی میں مکھی گر گئی تھی، اسی وجہ سے اسے گرا رہی تھی۔ نیا بھر کر لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لاؤ میں بھر کر لا دیتا ہوں۔ میرا من نہیں ہے۔ ساوری تم بلا وجہ کی ضد کرنے لگی ہو۔ اتنے نخرے کیوں کر رہی ہو؟ میں کوئی نخرے نہیں کر رہی، ویسے ہے تو بات غلط، مگر آج مجھے صحیح لگ رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بیوی زیادہ نخرے کرنے لگے تو نخرے اٹھانے کے بجائے اس کی ٹانگیں… جی نہیں، کتنے واہیات ہیں یہ ماہرین۔ وہ پاؤں پٹک کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ پھر کیوں کر رہی ہو اتنے نخرے؟ کیوں اپنے معصوم شوہر پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو ساوری آ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ دل سے مسکرایا۔ کیا چاہتی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آپ کی آغوش میں سونا ہے، تو پھر میری باہوں میں آؤ نا۔ گود میں بیٹھنے کا کیا جواز؟ وہ اسے زج کرنے لگا تو ساوری نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا میں آپ کی گود میں نہیں بیٹھ سکتی؟ بیٹھ سکتی ہو تو پھر بس مجھے بیٹھنا ہے، مگر میری گود میں بیٹھنے کی کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ… ساوری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے کہ تمہیں میری طرف منہ کر کے بیٹھنا ہوگا، جب ہم وہاں صوفے پر بیٹھے تھے، بالکل ویسے بیٹھو میری گود میں۔ اس کے بعد اپنی شرٹ اتارو، اور اس کے بعد اس نے نیچے ٹراؤزر کی طرف دیکھا۔ یہ اتارو۔ جی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ایسا تو کرنا پڑے گا۔ آج تم ہی تو مجھ پر ظاہر کر رہی تھی کہ تمہیں اپنے کپڑوں سے الرجی ہو گئی ہے۔ میں نے نہیں بولا مجھے کپڑوں سے الرجی ہو گئی، ویسے وہ ایسے الزام پر بکھلا گئی، مگر تمہاری حرکتیں تو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، آپ کچھ بھی خود سے فرض کرتے ہیں۔ وہ اس کی گود سے اتر کر برابر بیٹھ گئی۔ ارے نیچے کیوں اتر گئی؟ آؤ نا میری گود میں بیٹھو، بلکہ میں تو چاہتا ہوں آج تم تھوڑی محنت کرو۔ مجھے کوئی محنت نہیں کرنی۔ وہ لیٹ گئی۔ اور آپ بھی لیٹ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی، مجھے تو اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے۔ جب وقت گزارنے کا وقت تھا تب تو آپ باہر چلے گئے ان لڑکیوں کے پاس۔ ارے تم سے کس نے کہہ دیا میں لڑکیوں کے پاس تھا؟ اتنی بڑی بڑی مونچھوں والے ہٹے کٹے ہاتھی نما پہلوانوں جیسے آدمی تھے جن کے درمیان تمہارا معصوم شوہر پھنسا ہوا تھا۔ جانتی ہو کتنی مشکل سے نکل کر آیا ہوں، اور اب تمہاری باہوں کی آغوش چاہتا ہوں تو تم بھی نخرے کر رہی ہو۔ وہ منہ بنا کر اس کے برابر لیٹا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا شرٹ نکال کر ایک طرف رکھی، اور اس کے بھرپور کسرتی وجود کو دیکھ کر ساوری نے التمش کی دھڑکن پر اپنا ہاتھ رکھا اور دل کے مقام پر اپنا نام لکھتی ہوئی آگے بڑھ کر اپنے لب اس کی دھڑکن پر رکھ دیے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرایا۔ میری بیوی کی نیت اچھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے بہت جلد راتوں کو میری عزت لوٹ لیا کرے گی۔ اس کی بات پر ساوری نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ بھی بولتے ہیں، مطلب کچھ بھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اس کے گرد حائل کر کے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر سونے لگ گئی۔ مگر التمش تو کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ ساوری مجھے کرنا ہے، مگر مجھے نہیں کرنا، ساوری روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ مگر میں تو کر کے رہوں گا۔ اس کے نازک وجود کے گرد مضبوط بازو حائل کر کے اس کی گردن میں منہ چھپا کر اپنے لب نازک گردن پر رکھ دیے۔ اس کی گرم گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کر کے ساوری نے آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایک بار شروعات کی تو وہ رکے گا نہیں، بلکہ جب تک اسے منزل نہیں مل جاتی تب تک وہ اپنے کام کو جاری رکھے گا۔ اسی لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور وہ خود بھی اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی، اسی لیے بنا حرکت کے دونوں ہاتھ التمش کی گردن کے پیچھے رکھ کر آنکھیں موند کر اس کے احساس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لبوں سے محبت نچھاور کرتا ہوا، زبان سے نم کرتے کان کی لو کو چھوتا ہوا وہاں ہلکا سا کاٹ کر گال پر لب رکھتا ساوری کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر ان نازک گلابی ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ میری موسٹ فیوریٹ ڈش تمہارے یہ ہونٹ ہیں، جنہیں جتنا چکھوں اتنا کم ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ذائقے اس کے سامنے پھیکے پڑ گئے ہیں۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتے ہوئے اس کے کانوں میں دھیمی دھیمی سرگوشی کر رہا تھا۔ جانتی ہو تمہاری یہ بھرپور دھڑکنیں میری کمزوری ہیں، ان کو دیکھ کر میں اپنا آپ ہار دیتا ہوں۔ اس کی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ سرشار سا ہو گیا۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ساوری نے اس کے دیوانے روپ کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میری دھڑکنیں بہت پسند ہیں، اسی لیے آپ میرے پورے وجود پر تو نرمی دکھا سکتے ہیں، مگر ان دھڑکنوں پر نہیں۔ میں آپ کی شدت کے رنگ روز دیکھتی ہوں۔ مسکرا کر اسے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہی تھی۔
وہ انہیں منہ میں لے کر چوستا تو کبھی وہاں بائٹ کرتا۔ ایک بات آج ہی بول رہا ہوں، جب ہمارا بچہ ہو جائے گا تو ان دھڑکنوں پر تب بھی میرا ویسا ہی حق رہے گا، آپ کا میرے پورے وجود پر ہی حق ہوگا، لیکن جب ہمارا بچہ ہو جائے گا اس کا تھوڑا زیادہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ اس کی دونوں دھڑکنوں کو پکڑ کر التمش نے بری طرح مسل دیا، جس پر ساوری کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بسور گئی۔ جانتی ہو تمہاری گہرائیاں مجھے بہت پسند ہیں، اتنی پسند ہیں کہ دل چاہتا ہے انہیں بھی چوم لوں۔ آپ یہ کر چکے ہیں۔ ہاں کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی جب میری دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسے اپنی بے تابیوں سے آگاہ کرتا اپنی پینٹ کی زپ کھول کر اس کی گہرائیوں میں اپنی پوزیشن سیٹ کرتا ہوا ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود کے اندر اتر گیا اور ساوری کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ آہیں بھرنے لگی۔ التمش نے اس کے وجود پر جھک کر ساوری کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبایا اور عمل شروع کر دیا۔ اس کے عمل پر پورا وجود ہل رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے التمش کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے تم عادی ہو رہی ہو، اس کی کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آپ مجھے رہائی ہی نہیں بخشتے، پھر آپ کی عادت کیسے چھوٹے گی؟ جب روز اتنی بار میرے وجود کو زیر کریں گے تو عادت لگ ہی جائے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گہرائیوں میں اس کا عمل تیز ہو رہا تھا اور ساوری کی دھڑکنیں اچھل اچھل کر رقص کر رہی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی وہ مسکرا رہا تھا۔ دیکھو یہ بھی خوش ہو رہی ہیں۔ میرا پورا وجود آپ کی قربت پا کر جھومتا ہے۔ ساوری اتنی محبت نہیں کرو کہ میں دیوانہ ہو کر پاگل ہو جاؤں۔ مجھے آج تک محبت نہیں ملی، اسی لیے جتنی محبت میرے اندر ہے وہ آپ پر لوٹا دوں گی۔ ساوری نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو التمش نے بھی کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد اپنے لب اس کے خوبصورت ہونٹوں سے الجھا دیے۔ وہ دونوں اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ عمل شدت پکڑ چکا تھا اور وہ قطرہ قطرہ کر کے ساوری کے وجود میں اپنی شدت انڈیل کر اس کے برابر پرسکون ہو کے لیٹ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے وجود سے سکون حاصل کر لیا تھا، اسی لیے سرشار ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تم میری زندگی میں آنے والی وہ عورت ہو جسے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یاد رکھنا، تم التمش بلوچ کے لیے اتنی ہی ضروری ہو جتنی زندہ رہنے کے لیے سانسیں۔ اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشی کر کے وہ ساوری کو اس کی روح تک سرشار کر گیا۔ ساوری اس کی آغوش میں آ کر پرسکون ہو گئی۔ وہ دونوں اس پل کو جی رہے تھے، مگر آنے والا وقت بہت ظالم تھا۔